وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان کے اجلاس میں توانائی کے شعبے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم نے توانائی کے منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی تاخیر ناقابل قبول ہوگی۔ دیامر بھاشا ڈیم جیسے بڑے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد حکومت پائیدار اصلاحات کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 7,967 میگا واٹ کے مہنگے منصوبوں کو IGCEP سے نکال دیا گیا ہے، جس سے 4,747 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ مقامی وسائل، شمسی، نیوکلیر اور پن بجلی کو درآمدی ایندھن پر ترجیح دی جائے گی۔ بجلی کی فری مارکیٹ کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا، جس سے مسابقتی بنیاد پر بجلی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چین کی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور جنوبی ایشیا میں پاکستان کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 22 اپریل کے واقعے پر چین کے اصولی موقف کو سراہا اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش پر چین کی توثیق پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا بھارتی فیصلہ انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ چینی سفیر نے پاکستان کی پوزیشن کی تعریف کرتے ہوئے علاقائی امن کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جمہوری کوریا کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کے ذریعے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات، خصوصاً سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے پیدا شدہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ جمہوری کوریا کے وزیر خارجہ نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور خطے میں امن و سلامتی کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی حیثیت سے دونوں رہنماؤں نے کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ کوریا کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں حالیہ اقوام متحدہ امن مشن کے تیاری اجلاس کی میزبانی کو بھی سراہا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کی کسی بھی عسکری مہم جوئی کا فوری، دو ٹوک اور بلند سطح پر جواب دیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج میں ایکسرسائز ہیمرا سٹرائک کے دوران کہی، جہاں پاک فوج کی منگلا سٹرائک کور نے اعلیٰ درجے کی جنگی مشق کا عملی مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈ نے ان کا استقبال کیا۔ مشق کا مقصد میدان جنگ کی حقیقی صورتحال میں پاک فوج کی حربی تیاری، جدید اسلحہ جاتی نظام کا انضمام اور افواج کے درمیان عملی ہم آہنگی کا مظاہرہ تھا۔ مشق میں فضائی طاقت، طویل فاصلے تک مار کرنے والی اٹرلی، جنگی ہیلی کاپٹرز اور جدید انجینئرنگ تکنیکوں کا کامیاب استعمال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے جوانوں کی مہارت، چابک دستی اور بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ہر قیمت پر ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ محنت کش ملکی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اسپیکر نے کہا ہے کہ اسلام نے محنت کش کو بلند مقام دیا ہے اور 1 مئی محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی پارلیمان مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اسپیکر نے بتایا کہ قومی اسمبلی سے ورکرز رائٹس پروٹیکشن بل 2025 منظور کیا گیا ہے، جس میں کم سے کم اجرت، رجسٹریشن اور تحفظ جیسے اہم نکات شامل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یوم مزدور پر اپنے پیغام میں کہا کہ باعزت روزگار، منصفانہ اجرت اور سماجی تحفظ ہر محنت کش کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ محنت کش طبقہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو نے شہدائے شکاگو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ 1 مئی ہمیں مزدوروں کی قربانیوں اور جد و جہد کو یاد رکھنے کا دن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو یونین سازی کا حق دیا، EOBI جیسے ادارے بنائے۔ بے نظیر بھٹو نے قید مزدور رہنماؤں کی رہائی کا حکم دیا اور آصف زرداری نے پنشنوں تنخواہوں میں تاریخی اضافہ کیا۔ بلاول نے سندھ حکومت کے بے نظیر مزدور کارڈ کو ایک انقلابی قدم قرار دیا۔
जिस से मजदूरों की तालीम, सेहत, शादी ग्रांट और माली इमदाद फराहम की जा रही है। यौम मजदूर के मौका पर जब मुल्क भर में आम तातील मनाई जा रही थी, साहिवाल कूल पावर प्लांट के मेहनत कशों ने मुसलसल काम जारी रखते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 1320 मेगावाट का ये प्लांट योमिया बुनियाद पर कौमी ग्रिड को बिजली फराहम करता रहा, जिसका सहरा उन पाकिस्तानी और चीनी वर्कर्स को जाता है जो दिन रात 2 से 3 शिफ्टों में प्लांट की रवानी यकीनी बनाते हैं। प्लांट की क़यादत ने इस मौका पर ऑन ड्यूटी अमले से मुलाकात की, इनके जज्बे को सराहा और खराजे तहसीन पेश किया। CPEC के तहत कायम इस मंसूबे को मुल्क की सनती तरक्की की रीढ़ की हड्डी करार दिया गया है, जहां खामोश मेहनत करने वाले ये हीरोज लाखों घरों और फैक्ट्रियों को रोशन रखते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि उनके फैसले पाकिस्तान के रोशन कल की जमानत है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तुलबा हमारा फख्र और मुस्तकबिल है और इनको मेरिट पर लैपटॉप और स्कॉलरशिप देना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने बताया कि हर साल 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाते हैं और तमाम इमदाद मेरिट पर ही दी जा रही है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ये स्कीम सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि बच्चों के ख्वाबों का हिस्सा बनने का जरिया है। वजीर आला ने कहा कि पंजाब के होनहार तुलबा की कामयाबी पर उनको फख्र है और राना सिकंदर हयात की तालीमी खिदमात को सराहा। आखिर में उन्होंने कहा कि वर्दी वाले कौम के मुहाफिज हैं। यौम मजदूर मेहनत कशों की अज़मत व वक़ार के एतराफ़ का दिन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने आलमी यौम मजदूर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि यौम मजदूर मेहनत कशों की अज़मत और वक़ार के एतराफ़ का दिन है। उन्होंने कहा कि मजदूर की मेहनत का हर कतरा तरक्की, खुद इन्हिसारी और खुशहाली की नवीद है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि फलाही इनिशिएटिव मेहनत कशों की खिदमत के अज़्म का अमली मजहर है और ये सलाम उन हाथों को है जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हर मजदूर काबिले फख्र है और हमें इन्हें इज्जत और सहूलत देनी चाहिए। पाकिस्तान हुनरमंद अफरादी कुव्वत के बलबूते पर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पाकिस्तान हुनरमंद अफरादी कुव्वत के जरिए तरक्की और खुशहाली की नई मनाजिल तय करेगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन 1886 के शोहदाए शिकागो की जद्दोजहद को खराजे अकीदत पेश करने और मजदूरों के हकूक की बालादस्ती के लिए आवाज बुलंद करने का दिन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में किया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मजदूर किसी भी मुआशरे की इक्तसादी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और जिन ममालिक ने सनती मैदान में तरक्की की उनकी कामयाबी में मजदूरों का तामीरी किरदार बहुत अहम है।